بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ میرے چینل کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، پلیز کمنٹ بھی کر دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری کیا مسٹیک ہے، اور آپ ضرور بتائیے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میری کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے جس سے میں اپنے گھر کا سہارا بن سکوں۔ اوکے، اب ہم اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج میں آپ کو 2 کہانیاں سناؤں گی۔ ایک تو اپنی زندگی جو گزر چکی ہے، بلکہ سب کی اس کے متعلق۔ دن اچھے تھے جو گزر گئے، جب بڑے سمجھاتے تھے ڈرامے فلمیں مت دیکھو، یہ فحاشی ارانیت کے زینے ہیں، یہ کردار کے دشمن ہیں، یہ تمہیں تبدیل کر دیں گے۔ ہم نے بڑوں کو سمجھانا شروع کیا، سیکھنے کو ملتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نالج ملتا ہے، مینرز سیکھنے کو ملتے ہیں، ذہن کھلتا ہے، ذہنی کشادگی کا ذریعہ ہیں یہ ڈرامے۔ آپ دقیانوسی سوچ کے مالک ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں آپ کو کیا معلوم؟ اب دنیا جدید ہو گئی ہے، ہم ماڈرن ورلڈ میں جی رہے ہیں۔ پھر وہ منع کرتے کرتے چپ ہو گئے۔ ہم جوان تھے، ہماری آواز توانائی سہم گئے، پھر رفتہ رفتہ یہ سب روک ٹوک لگانے والے آہستہ آہستہ قبروں میں چلے گئے، اور ہم بڑے ہو گئے۔ اب آنکھوں میں آنسو ہیں، دل گرفتہ ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم مظلوم ہیں یا خود کو مجرموں کی صف میں کھڑا کریں۔ جو زمانہ ہے قیامت کی چال چل گیا ہے۔ فلمیں VCR پر چلا کرتی تھی، کوئی معمولی ہوس و کنار کا سین بھی آتا تو ریموٹ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، فوراً فارورڈ کر دیا جاتا تھا۔ VCR بھی لاکر میں ہوتا تھا، کوئی بڑا ضرور ساتھ بیٹھتا تھا۔ اب لاک میں نہیں رہا، چلتے ہوئے قدم دوڑنے لگے ہیں، دوڑ بھی ختم ہو گئی۔ اب تو تیز رفتار روشنی ہے جو ایک لمحے میں ادھر سے ادھر کر دیتی ہے۔ ڈرامے وہاں نہیں رکے جو ہم دیکھتے تھے، بلکہ آنے والا دن پچھلے دن کی نسبت زیادہ غلاظت کو سمیٹ کر لاتا ہے۔ پرانی بات ہے، PTV کے ایک سابقہ چیئرمین سے پوچھا گیا کہ یہ سب کیسے کر لیتے ہو؟ کہنے لگا کہ ہم 2 قدم آگے بڑھاتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، مخالفت ہوتی ہے، اور ہم 1 قدم پیچھے کر لیتے ہیں۔ قدم بڑھاتے بڑھاتے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا گیا کہ اب ہمیں برزخ نامی غلیظ ترین ڈرامے کو رد کرنا پڑ رہا ہے۔ اس ڈرامے کا جس کی خصوصیت اب TV پر بازار حسن کی اور دلال بیان کر رہے ہیں۔ معلوم ہی نہیں ہوا کہ طوائفیں ہماری نسل نو کی آئیڈیل کب بن گئی۔ کبھی لفظ پورن سر عام استعمال کرتے ہوئے معاشرے کے غلیظ و بے شرم افراد بھی شرما جاتے تھے، اب تو اسے آرٹ کہا جاتا ہے اور سر عام کہا جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں، بڑے کے جانے کا ماتم کروں یا اپنی نسل نو کو برباد ہوتے ہوئے دیکھوں؟ ایک دن تو سب نے مر جانا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آنے والی جنگ کیا ہے، اسی میدان میں لڑنی ہوگی یا واپسی کا سفر کرنا ہوگا۔ سوال پھر اٹھے گا، کیا واپسی کا سفر ممکن ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ سب کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ حالات بدترین اور بھیانک ہوتے جا رہے ہیں۔ ویب سیریز کی بات ہو تو یقیناً بہت کچھ موجود ہے، لیکن اس میں پاکستانی فنکاروں کا کردار اور معاشرے میں برائی کو نارمل کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا ہے وہ مکاری سمجھ میں آ رہی ہے۔ کچھ کر لیجئے۔ ایک فتنے کا سدباب ہوتا نہیں اور ایک نیا فتنہ سر اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بے حسی کے خور کو توڑ دیجئے، ورنہ بے بسی کے جیل میں قید کر دیے جائیں گے۔ لمحہ لمحہ گھٹ گھٹ کر جئیں گے اور موت کی تمنا کریں گے، مگر موت نہیں آئے گی۔ برغز ڈرامہ ابتدا ہے، انتہا آپ کے تصور سے باہر ہے۔ نہ آپ کے بچے محفوظ رہیں گے اور نہ بچیاں۔ زندگی گھٹن کی ایسی قبر بن جائے گی کہ موت مانگو گے نہیں ملے گی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اب نیکسٹ میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا، کتے سے کہا گیا کہ تم انسانوں کے گھروں کی حفاظت کرو گے، انسان کے بہترین دوست بنو گے، تمہیں ان کے چھوڑے ہوئے کھانے سے گزارا کرنا ہوگا، اور میں تمہیں 30 سال کی زندگی دوں گا۔ کتے نے کہا 30 سال تو بہت زیادہ ہے، مجھے صرف 15 سال چاہیے۔ چنانچہ اسے اس کی مرضی کے مطابق مل گیا۔ بندر سے کہا گیا، تم درخت کی شاخوں پر جھولتے رہو گے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کرتب دکھاؤ گے، تمہیں 20 سال کی زندگی دی جائے گی۔ بندر نے کہا 20 سال تو بہت زیادہ ہے، مجھے صرف 10 سال چاہیے۔ چنانچہ اسے اس کی مرضی کے مطابق مل گیا۔
गधे से कहा गया, तुम बगैर किसी शिकायत के दिन भर काम करोगे और अपने ऊपर भारी बोझ उठाओगे, तुम्हें जो और खाना पड़ेगा और तुम्हारी कोई अकल नहीं होगी, तुम्हें 50 साल की जिंदगी दी जाएगी। गधे ने कहा, 50 साल तो बहुत ज्यादा है, मुझे सिर्फ 20 साल चाहिए। चुनाचा इसे इसकी मर्जी के मुताबिक मिल गया। इंसान से कहा गया, तुम जमीन पर सबसे ज्यादा अक्लमंद मखलूक हो और तुम्हें अपनी अकल को इस्तेमाल करके बाकी मखलूकात पर हाकिम बनोगे। तुम्हें एक खूबसूरत जिंदगी दी जाएगी, तुम 20 साल तक जिंदा रहोगे। इंसान ने कहा, 20 साल बहुत कम है, मुझे तो 30 सालों की भी जरूरत है जो गधे ने नहीं लिए, और 15 सालों की भी जो कुत्ते ने नहीं लिए, और इन 10 सालों की भी जो बंदर ने नहीं लिए। चनाचा इसे इसकी मर्जी के मुताबिक मिल गया। तब से इंसान 20 साल तक इंसान की तरह जिंदा रहता है और फिर शादी के बाद 30 साल गधे की तरह काम करता है, सुबह से शाम तक मुशक्कत करता है और बोझ उठाता है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 15 साल कुत्ते की तरह घर की हिफाजत करता है, दरवाजे बंद करता है और कम खाता है या बच्चों के छोड़े हुए खाने पर ही गुजारा करता है। फिर जब बूढ़ा हो जाता है तो रिटायर हो जाता है। 10 साल 15 साल बंदर की तरह जिंदा रहता है, एक घर से दूसरे घर, एक बेटे से दूसरे, एक बेटी से दूसरी, और अपने पोते पोतियों को हंसाने के लिए कहानियां सुनाता है। तो इब्ने आदम क्यों इतना गरूर करता है? अगर आपको ये सब बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।